السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نمبر 16 اور 17 کی تھوڑی سی وضاحت مزید. جابر رضی اللہ عنہ کی شادی کے مزید واقعات کہ انہوں نے ایک کنواری عورت کی بجائے جبکہ وہ خود کنوارے تھے ایک بیوہ عورت سے شادی کیوں کی. تو دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی بہت سی بہنیں تھیں جو نوجوان تھیں اور کچھ چھوٹی بھی تھیں، تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے انہوں نے ایسی عورت کا انتخاب کیا تھا اپنے خاندانی اور گھریلو وجوہات کی بنا پر. تو صحیح بخاری کی ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر تو نے شادی بھی کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے پوچھا کسی کنواری لڑکی سے کی ہے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا بیوہ سے. آپ نے فرمایا کسی کنواری لڑکی سے کیوں نہ کی کہ تم بھی اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتی؟ میں نے عرض کیا کہ میری کئی بہنیں ہیں اور میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے میں نے یہی پسند کیا کہ ایسی عورت سے شادی کروں جو انہیں جمع رکھے، یعنی ان کے درمیان ایک بانڈنگ ڈیولپ کرے، ان کے کنگھی کرے، ان کی نگرانی کرے، یعنی ان کی خدمت بھی کرے اور ان کے اوپر سپرویژن بھی ہو. اسی طرح ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی، تھوڑے سے الفاظ فرق ہیں، اس میں ان کو ان کے سلیقہ مند بنانے کی فکر ہے. جابر سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے والد نے وفات پائی یا شہید ہوئے، یہ الفاظ آتے ہیں، اور میری بہنیں چھوٹی ہیں، مجھے برا لگا کہ میں انہی کی طرح کی عورت سے شادی کروں جو نہ ان کو ادب سکھائے گی اور نہ ان کی نگرانی کر سکے گی. تو یہ بھی کتنی سمجھداری کی بات ہے کہ انہیں پتا تھا کہ چھوٹی عمر کی لڑکی سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے. ہمارے ہاں شادی تو چھوٹی عمر کی لڑکی سے کرتے ہیں لیکن توقعات ان سے ایک میچور بڑی خاتون کی طرح کی رکھی جاتی ہیں. اس سے بھی بعض اوقات پھر فرسٹریشن ہوتی ہے اور گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں نے سیبہ سے شادی کر لی جو ان کی نگرانی کرے اور ان کو سلیقہ مند بنائے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک لڑکی جس کی شادی ہو کر کسی خاندان میں جاتی ہے تو وہ اس خاندان کی اور ذمہ داریاں بھی اٹھاتی ہے، کیونکہ آج کل یہ کانسیپٹ بہت عام ہوتا جا رہا ہے کہ سسرال ہماری ذمہ داری نہیں. نند یا ساس سسر اگر گھر میں ہیں، بزرگ ہیں یا بیمار ہیں تو ان کی خدمت کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا جاتا. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں کی کہ نہیں تم نے کیوں ایسی شادی کی، کیونکہ اس کی تو ذمہ داری نہیں تھی، ان کے لیے کوئی اور انتظام ہوتا. تو اور کیا انتظام ہوتا، یعنی ایک بھائی کی بیوی سے بڑھ کر اور کون خیر خواہ ہو سکتا ہے اس کی بہنوں کے لیے. اسی طرح ایک اور روایت کے الفاظ میں آتا ہے میں نے ایسی عورت سے شادی کی ہے جو ان کی دیکھ بھال کر سکے اور ان کی اصلاح کر سکے. اصلاح کی بات آتی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میں نے ایک شوہر دیدہ لڑکی سے شادی کی ہے تاکہ وہ ان کی جوئیں دیکھ سکے اور قمیص پھٹ جائے تو سی دے. قمیص پھٹ جائے تو سی دے، یہ مسند احمد کی روایت ہے. یعنی سلائی بھی آنی چاہیے لڑکیوں کو، ٹھیک ہے، اور جوئیں دیکھنا بھی آنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے خوب سوچا. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اے اللہ کے رسول میری کچھ بہنیں ہیں تو میں نے یہ اندیشہ محسوس کیا کہ کہیں وہ میرے اور ان کے درمیان حائل نہ ہو جائے، یعنی خود بھی کچھ نہ کرے اور مجھے بھی توجہ نہ کرنے دے، مجھے بھی ان کا خیال نہ رکھنے دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورتحال میں یہی تیرے لیے بہتر ہے کہ تو نے ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا بے شک عورت سے اس کے دین، اس کے مال یا اس کے حسن و جمال پر نکاح کیا جاتا ہے، بس تجھے دیندار عورت مقدم ہونی چاہیے، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں. پھر اسی طرح یہ بھی ایک اور روایت میں مسند احمد کی پتہ چلتا ہے کہ ان کی بہنوں کے علاوہ ان کی پھوپھیاں بھی تھیں چھوٹی کہ جن کی دیکھ بھال مطلوب تھی. اس روایت میں وہ کہتے ہیں کیونکہ میری چھوٹی بہنیں اور پھوپھیاں ہیں اور میں نے ان میں انہی جیسی ناتجربہ کار کو لانا مناسب نہ رکھا. تو اس سے کمبائنڈ فیملی سسٹم کا بھی پتہ چل رہا ہے.
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہنوں کی فکر کرنے پر ان کی تعریف کرنا بھی ملتا ہے. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ میں بلکہ ایسی عورت نہ ہوں جو ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، ان کی دیکھ بھال کر سکے. آپ نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں ان کو برکت کی دعا بھی دی اور فرمایا قد اصبت، کہ اللہ تمہیں برکت دے یا تمہیں بھلائی نصیب کرے. باب تزویج الصغار من الکبار، باب شادی کر دینا چھوٹی لڑکی کا یا چھوٹی عمر کی لڑکیوں کا من الکبار بڑی عمر کے مرد سے، یعنی ایج ڈفرنس کا زیادہ ہونا. کیا اسلام اس میں کوئی ممانعت رکھتا ہے یا اس کو ناپسند کرتا ہے؟ حدثنا عبداللہ ابن یوسف حدثنا اللیث عن یزید عن عراق عن عروۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب عائشۃ الی ابی بکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بیچا عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ابو بکر کی طرف. فقال له ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا انما انا اخوک، کہ میں تو آپ کا بھائی ہوں. فقال انت اخی فی دین اللہ، فرمایا تم میرے بھائی ہو اللہ کے دین میں، وہ کتاب ہی اور اس کی کتاب کے مطابق، وہی علی حلال اور وہ میرے لیے حلال ہے. تو اس سے یہ ثابت کرنا بھی مقصود ہے کہ جن کو ہم دینی بھائی یا اسلامی اخوت کے تحت بھائی بہن کہتے ہیں وہ نسبی بھائی کی طرح نہیں ہوتے، اور ان کے ساتھ نسب کی بنا پر جو رشتے حرام ہوتے ہیں دینی بہن بھائیوں کے وہ رشتے حرام نہیں ہوتے. لیکن بنیادی طور پر یہ حدیث امام بخاری یہاں پر یہ اس لیے لائے ہیں کہ کم عمر لڑکی کا بڑی عمر کے مرد سے نکاح کا جواز ملتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت عائشہ سے نکاح کی خواہش کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ تو بہت چھوٹی ہے، بلکہ کیا کہا وہ تو آپ کی بھتیجی ہے اور بھتیجی سے نکاح درست نہیں ہوتا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم میرے دینی اسلامی بھائی ہو اور اسلامی اخوت نکاح میں رکاوٹ نہیں بنتی. ہاں حقیقی بھتیجی سے نکاح کرنا چچا کے لیے حرام ہوتا ہے. ایک اور روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ سے کہہ کے یہ پیغام بھیجا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ان سے کہو کہ وہ تو میرے دینی بھائی ہیں. اور پھر جو جواب، تو پھر یعنی خولہ ان کی ایک طرح سے وکیل تھی، ان کے نیابت میں بات کر رہی تھی، تو وہ دراصل آپ ہی کی بات تھی. باب الی من ینکح وای النساء خیر وما یستحب ان یتخیر لنطفه من غیر ایجاب. باب الی من ینکح، کس سے نکاح کیا جائے، وای النساء خیر اور کون سی عورتیں بہتر ہوتی ہیں، وما یستحب اور کیا مستحب ہے، ان یتخیر لنطفه کہ مرد اپنے نطفے کے لیے انتخاب کرے، یعنی اچھی عورت کا، من غیر ایجاب واجب ہونے کے بغیر، یعنی یہ واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ نیک عورت سے شادی کی جائے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر نساء رکبن الابل صالح نساء قریش. خیر نساء بہترین عورتیں، رکبن الابل جو اونٹوں پہ سوار ہوتی ہیں، صالح نساء قریش قریش کی نیک عورتیں ہیں. احناہ علی ولد جو بچے پر بہت مہربان ہوتی ہیں، فی صغرہ اس کے بچپنے میں، جب چھوٹا ہوتا بچہ تو اس سے بہت محبت کرتی ہیں، بہت مہربانی کے ساتھ بچوں کو پالتی ہیں، کیونکہ بچوں کو پالنا ایک صبر آزمائش کام ہوتا ہے. جو لوگ صبر نہیں کر سکتے وہ پھر بات پہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور ان کو گالی گلوچ بھی کرتے ہیں اور مار پٹائی بھی کرتے ہیں. تو اس کے برعکس جو قریش کی عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے بہت مہربان ہوتی ہیں. وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ اور زوج کے ہاتھ میں جو ہوتا ہے یعنی اس کا مال و متاع اس کی خوب نگرانی کرنے والی ہوتی ہیں، یعنی مال پیسہ ضائع نہیں کرتی. تو یہاں بیسیکلی امام بخاری جو باب لائے ہیں اس باب سے ان کا مقصد یہ ہے یہ بتانا کہ آئندہ نسل کے لیے بہترین عورت کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر بچے کی تربیت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی تعریف کی کہ کس قسم کی لڑکی سے شادی کی جائے جو آئندہ نسل کو اچھی طرح پالنے کے قابل ہو.
یعنی عموماً لڑکی سے شادی کی جاتی ہے اس کے حسن و جمال کی بنا پر، اس کی نزاکت کی بنا پر، اس کی ڈگری یا اس کے جاب یا اس کے مال کی بنا پر، لیکن بعض اوقات یہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں مگر وہ لڑکی بچوں کی پرورش کرنے کے لائق نہیں ہوتی، یا گھر داری نہیں اس کو آتی، یا سنبھال نہیں سکتی گھر کو. تو شادی کے موقع پر ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس بچی کو ہم گھر لا رہے ہیں اس نے اگلی نسل کو پروان چڑھانا ہے، تو ان کے لیے یہ کیسی ماں ثابت ہوگی. اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو نکاح کرے وہ قریش کی عورتوں سے کرے، یعنی اگر چوائس ہو، یعنی کہ واجب نہیں ہے. اس سے اس عقیدے کی بھی تردید ہوتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سیدہ عورت سے شادی نہیں کر سکتے. یعنی پچھلے دنوں کسی کا ایک سوال تھا اسی طرح کا، اور بہت اس میں اصرار تھا کہ اس بات کو روکا جائے کہ ایک غیر سید مرد جو ہے وہ سید خاندان کی یا سید زادی سے نکاح کرے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی توہین ہے، کیونکہ عورت کو تابع ہونا ہوتا ہے مرد کے، تو مرد ایک سید زادی کو اپنے تابع نہ کرے. اور اس قسم کی بہت سے باتیں، یہ باتیں کبھی آپ نے بھی سنی ہیں؟ اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں، اور بعض اوقات ذات پات کی بنا پر غیر سید لڑکے سے شادی کی نہیں جاتی، لڑکیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں. خود ہمارے اپنے خاندان میں نے دیکھا کہ کچھ لڑکیوں کی شادی نہ کی گئی، یعنی ہمارے سے اوپر والی نسل کی بات ہے. ہمارے والد نے اس میں ایک بولڈ سٹیپ لیا اور پہلی دفعہ میرا رشتہ جو ہے وہ خاندان سے باہر ہوا. تو اس میں یہ تھا کہ بہت اسٹرکٹلی اس بات کو فالو کرتے تھے کہ خاندان سے باہر یعنی سید سے باہر شادی نہیں کرنی. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ مردوں کو کہ تم خود سید ہو یا نہیں، لیکن قریش کی عورتیں بہتر ہیں، ان سے شادی کرنی چاہیے. یعنی اگر موقع ہو یا اگر بہترین نسل کا انتخاب کرنا ہو تو پھر یعنی جہاں اور بہت ساری خوبیاں ایک نیک عورت میں ہوتی ہیں، وہاں حسب نسب کے اعتبار سے اگر اس کو کنسیڈر کرنا ہے تو یہ خواتین بہتر ہیں. اور اس میں بھی صرف حسب نسب نہیں ہے، اصل میں دو بڑی خوبیاں بتائی گئی ہیں. ایک تو شوہر کے مال کی حفاظت اور دوسرے بچوں کی اچھی تربیت. آپ دیکھیں کہ اس عورت کا گھر کتنا پرسکون ہوگا کہ جس میں فضول خرچی نہ ہو اور اس کی توجہ صرف اپنے پہننے اوڑھنے کی طرف نہ ہو کہ میں ہر روز نت نئے کپڑے بناؤں یا اپنے آپ کا بناؤ سنگار ہر وقت اس کا مطلوب ہو، بلکہ اس کی پرائرٹی کیا ہو کہ اپنے لیے ایک اچھی نسل کو تیار کرے اور اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، یعنی وہ صدقہ جاریہ کمائے. دنیا کے مال و متاع کے پیچھے دوڑنے کی بجائے یا اس کو ضائع کرنے کی بجائے جو حقیقی مال ہے یعنی بچوں کی تربیت، وہ اہم خوبی ہے عورت کی. بہترین عورت کی اور بھی کچھ خوبیاں قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. مثلاً یہ ہے کہ ایسی بیوی ہو جو شوہر کے لیے باعث سکون ہو، پریشانی کا باعث نہ ہو. یاد رکھیے یہ جو اس وقت میں باتیں بتا رہی ہوں یہ ہمارے دین کا حصہ ہیں، ان پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، اور اس کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھیے بھی اور آئندہ کے لیے سوچیے بھی. قرآن مجید میں آتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو. تو شادی کے بعد یہ بیوی کی عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مرد کے لیے باعث سکون ہو، باعث راحت ہو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں ہیں. پھر اسی طرح نیک سیرت ہو، حیادار ہو. سورۃ النساء میں آتا ہے محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، پاک دامن ہو، بدکاری کرنے والی نہ ہو اور نہ چھپے دوست بنانے والی. یعنی یہ نہیں کہ شادی کسی سے ہوئی بھی ہے اور دوستی کسی اور سے کی ہوئی ہے، اور شوہر کو بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے اور دوسرے مرد کو بھی دھوکے میں رکھا جا رہا ہے. تو نیک سیرت بیوی جو ہے یعنی عورت کے لیے بہت اہم خوبی ہے کہ وہ وفادار ہو. یعنی کہ مرد وفادار نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ عورت اگر بگڑتی ہے تو پورا خاندان بگڑ جاتا ہے. پھر اسی طرح شوہر کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرنے والی ہو. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہوں
اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوں، ان کے مال اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں، کہ جب شوہر نہ ہو تو وہ صرف یہ سوچ کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا، تو وہ اپنی عزت کی بھی محافظ ہوں اور شوہر کے مال کی بھی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، یعنی اپنے اسمائل کے ساتھ، اپنے اچھے حال حلیے کے ساتھ، اور جب تم کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے، یعنی بات ماننے والی ہو، یعنی بات بات پہ ضد کرنا اور صرف اپنی منوانا یہ نہ ہو، اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ یہ صحیح الجامع صغیر کی حدیث ہے۔ پھر معروف میں شوہر کی اطاعت کرنے والی بیوی ہو، اس کے لیے ایک اور حدیث آتی ہے مسند احمد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ یعنی جنت کمانی ہے تو آپ دیکھیے کہ یہ کتنا بہترین راستہ ہے۔ اور جو عورت اپنے رب کے حقوق بھی ادا کرے، 5 وقت نماز، رمضان کے روزے اور شرمگاہ کی حفاظت یعنی عزت و عصمت کی حفاظت، اور شوہر کی بات ماننے والی ہو، اس کو ستانے والی نہ ہو، تو اس کے لیے جنت کے کئی دروازے کھلے ہوں گے۔ پھر شوہر کی مخالفت کرنے والی نہ ہو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بہترین عورت کون سی ہے؟ یہ سنن النسائی کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ عورت جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، جب کسی بات کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، نیز عورت کی جان اور اس کے مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس میں اس کی مخالفت نہ کرے، یعنی اس سے اپوزٹ جا کے اور ضد لگا کے اور اس کی نافرمانی کر کے اس کو پریشان نہ کرے۔ پھر شوہر کو راضی رکھنے والی بیوی ہو۔ بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو راضی رکھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے وہ اس سے ناراض رہتی ہے حتیٰ کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ یعنی اگر شوہر ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے، اگر وہ جینوئن ریزن کی بنا پہ ناراض ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں، یہ صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی؟ ہم نے عرض کیا، ضرور ہے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر اس پر غصہ اور ناراض ہو تو وہ کہے، یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی اور خوش نہ ہو جائیں۔ یعنی رات کو ناراض کر کے نہیں سونا بلکہ راضی کر کے۔ اب اس میں کہاں گنجائش رہ جاتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان موڈ آف کر لے اور گھر کو جنت بنانے کی وجہ جہنم بنا لے۔ پھر شوہر کی ہم نوائی کرنے والی۔ ابو عزینہ الصدفی سے روایت ہے، یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، ہم نوائی کرنے والی، یعنی شوہر کی ہاں میں ہاں ملانے والی اور ہمدردی کرنے والی ہوں، بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوں، یعنی اللہ کی خاطر یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ اور تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو ذبائش کرنے والی، یعنی غیر مردوں کے سامنے، اور اکڑ کر چلنے والی ہوں۔ ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کبے کی طرح بہت کم۔ یعنی کبا عموماً سیاہ ہی دیکھا جاتا ہے میجورٹی، لیکن کچھ کبوں کا رنگ فرق ہوتا ہے، وہ بہت ہی ریئر ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ریئر کوالٹیز والی ریئر خواتین جو ہیں یہ جنت میں جائیں گی۔ تو اس لیے ہم سب کو ان حدیثوں پہ ناراض ہونے کی بجائے اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور شوہر کو بھی اور اللہ کو بھی راضی رکھنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو اپنے خاوند کا شکریہ ادا نہیں کرتی حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، یعنی اس کو ہمیشہ اس کی ضرورت رہتی ہے لیکن پھر بھی جو کچھ وہ لا کر دیتا ہے، جو بھی سہولت وہ فراہم کرتا ہے، اس پر وہ شکر گزار نہیں ہوتی۔ جی استاذہ، ساری باتیں سن کے یہ خیال آ رہا تھا، ایک تو یہ کہ خیر خواہی
کا جو ایلیمنٹ ہے نا، اور اخلاص کے ساتھ جو خیر خواہی ہو، جب وہ ایلیمنٹ ہوگا تو یہ ساری باتیں کور ہو ہی جاتی ہیں. اور پھر دوسری یہ کہ معاملات کو فوراً سیٹل کرنا نا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لمبا نہ کرنا اور رات کے رات میں ہی ریکنسائل کرنا. استاذہ یہ تو پڑھ کے لگتا ہے کہ عورت کا اصل امتحان اس کا شوہر ہی ہے. بالکل واقعی. اور یہ کہ اصل میں مطلب خواتین جو ہوتی ہیں وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ شوہر کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ برابری کا رشتہ ہے. اس کی وجہ سے وہ ساری چیزوں میں برابری، اس نے ایسا کیا تو میں نہ کروں، وہ ایسے کہتا تو میں کیوں نہ کروں. تو یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ برابری کا رشتہ نہیں ہے. بالکل اس میں مطلب ایک لیول اوپر ہے. بالکل. اور اس کو مان لینے میں اللہ کی رضا ہے. اور دیکھیے کہ جب ایک عورت اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے نا تو شوہر اس کو کئی گنا زیادہ خوش رکھتا ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیے. اور حقیقی سکون اور نمازوں میں چین اور ہر خیر اور نیکی کے کام میں ایک اطمینان پیدا ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ یہ جو اس میں ہے نا کہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے کہ اگر آپ بیوی لے کے آئے ہیں، بیٹے کی شادی کی ہے، تو یہ ہے کہ وہ میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گی. استاذہ یہ کانسیپٹ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس سے بڑے گھروں کو متاثر ہو رہے ہیں. یعنی کہ جو اچھی بچیاں بھی ہیں وہ بھی یہ سوچتی کہ اس کے ماں باپ کی خدمت کرنا تو میرا کوئی حق ہی نہیں بنتا، حالانکہ اسی ماں باپ کے گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں. لڑکے پاس اتنی گنجائش بھی نہیں ہوتی کہ وہ الگ سے اس کے لیے گھر لے کے سوچتے نہیں کہ انہی ماں باپ نے ساری زندگی قربان کر کے اس لڑکے کو پالا ہے جو تمہارا شوہر ہے. اچھا دوسری بات یہ استاذہ کہ پھر بیویاں جو شوہر ماں باپ کے اوپر سپینڈ کر رہا ہوتا ہے، آئے ہوئے نے کچھ دن ہوتے وہ گننے لگ جاتی ہیں کہ یہ ابھی اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے اور میری وہ کام ہو گئی ہے، میرے لیے خرچہ کم ہے. اچھا دوسرا استاذہ بڑی مزے کی بات جو آپ نے بتائی وہ یہ کہ ماشاءاللہ آپ کے والد نے بڑا بولڈ سٹیپ لیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد کیا آپ کے والد کے اوپر بہت ساری پابندیاں تو نہیں لگی جس طرح سے ہمارے ہاں ہو جاتا ہے نا، ناراض ہو جاتے ہیں کہ شادی اور ذات میں کیوں کی، حالانکہ آپ لوگ تو ماشاءاللہ. اس میں یہ تھا کہ میرے والد کے الحمدللہ سارے خاندان والوں پر اتنے احسانات تھے، ان کی تعلیم، ان کے لائیولی ہوڈ اور ان کی بہت ساری چیزوں کا اتنا خیال رکھا کہ تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار ہوا قریبی لوگوں کی طرف سے اور وہ تھوڑا خوشی سے شریک بھی نہیں ہوئے شادی میں، لیکن یہ کہ اس کے بعد دوبارہ سب کچھ سیٹل ہو گیا. استاذہ یہ جو حدیث ہے کہ اللہ اس پر نظر رحمت نہیں کرتا جو شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے شکر گزار ہونا دونوں فریقین میں ایک محبت بڑھانے کے لیے یا سکون پیدا کرنے کے لیے یہ ایک کی ہے شکریہ. اور اس کے برعکس ہم وہ حدیث دیکھتے ہیں کہ ناشکری کرنے والی عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی، شوہروں کی ناشکری جو کرتی ہیں. تو بات بات پہ شکریہ ادا کرنا، ان کا کوئی چیز لا کر دی ہے، کھانا اچھا کھانے پر کوئی گفٹ دیا ہے، بچوں کے لیے کوئی چیز لائے ہوں ان سے شکریہ کہلوانا، اور خود چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یعنی شکر گزار ہونا، اس کو عادت سب سے بنانا بڑھ ہے. کر کہ اپنے دل میں اس کو محسوس کرنا، تب آپ مطمئن ہو سکتے ہیں جب آپ کو وہ نعمتیں نظر آنے لگے. کیونکہ شکر کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ دل کا محسوس کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے تو ہمارے دل بھی ہے نا، کہ اگر ہم پریٹینڈ بھی کرتے رہیں گے تو اس سے فائدہ نہیں. السلام علیکم استاد. یہ جو بات ہوئی ہے نا ہم عمر یا کم عمر لڑکی اور زیادہ عمر لڑکی کی، آج کل کے دور میں تو ہم عمر کم ہی ملتی ہے. صحیح. میری والدہ 15-16 تھی اور میرے والد 40 تھے، اور اس میچیورٹی کے ساتھ انہوں نے پھر بچوں کی تربیت کی. ایک طرف ایک ینگ خاتون تھی اور ایک طرف ایک میچیور والد تھے. ہمارے لیے تو بڑا اچھا تھا. کل میری خالہ آئی ہوئی تھی تو میں نے ان سے کل دوبارہ پوچھا، کیونکہ ان کا اور امی کا 8 سال کا فرق ہے، تو وہ کہتی مجھے سب یاد ہے جب رشتہ بھی ہوا اور شادی بھی ہوئی. بلکہ الحمدللہ یہ ساری کہانیاں کتاب میں جمع ہو رہی ہیں تاکہ اور لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں. تو میں نے کہا کہ امی نے انکار نہیں کیا تھا، یعنی آپ کے تو سامنے تھا، کیونکہ میرے جو نانا تھے انہوں نے وہیں خود ہی یعنی جب یہ میرے والد نے رشتہ ڈالا تو ادھر ہی طے کر لیا. اور گھر آ کر جب بات کی نانی سے تو نانی نے کہا، وہ جٹ خاندان سے تھی تو وہ کہنے لگی کہ میں جا کے نہر چروڑنا تو آپ پہ بھی چھال مار دیں گی. وہ بالکل راضی نہیں تھی کہ یہ رشتہ ہو. تو میرے نانا نے بڑے آرام سے سمجھایا کہ پھر تو ہمیشہ ہمیشہ نہر چی ڈبکیاں کھاندی رہیں گی، یعنی وہ خودکشی کی سزا جو ہے وہ کیا ہوگی. تو بہرحال سمجھانے پر میری نانی بھی سمجھ گئی، لیکن میری والدہ نے بالکل کوئی انکار نہیں کیا، اور بعد میں بھی ان کی ہر بات کو آرام سے مان لیتی تھی. تو یہ جو اطاعت گزاری والی اور ہمبل ہونا
اور اپنے حیثیت اور مقام کو سمجھنا. حالانکہ میرے نانا جو تھے وہ ذیلدار اور نمبردار، شاید آپ کو گاؤں کی زندگی میں پتہ ہی ہوگا کہ کافی یعنی ایسا گھرانہ تھا کہ جس میں یعنی جب والد جو ہوتے ہیں وہ کسی بڑی پوسٹ پر ہوتے ہیں تو بچوں کے اندر خواہ مخواہ کی ایک بلا وجہ ہی یعنی ان کا کوئی اس میں کمال نہیں ہوتا، ایک اکڑ سی آ جاتی. لیکن کوئی اکڑ نہیں آئی، ہمیشہ ایک ہمبلنس رہی، اور اس کے پھر اپنے فائدے ہوتے ہیں. استاد یہ جو سسرال کی خدمت کی بات ہے نا، تو ہم میں یہ چیز بہت آ جاتی ہے. ہم ساس اور سسر کو پرایا سمجھتے ہیں، اپنے والدین نہیں سمجھتے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے شکر گزار ہیں تو پھر ہم شوہر کے بھی شکر گزار ضرور ہوں گے. بالکل. جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں تو وہ شکار پہ گئے ہوئے تھے، تو وہ بیوی نے ناشکری کی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس اپنی دہلیز کو بدل دو. تو آج استاد میں یہ واقعہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو لاپرواہی کرتی ہیں عورتیں بچوں کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے، تو ایک لاپرواہی سے 1 منٹ میں گھر جو ہے نا وہ اجڑ جاتا ہے. استاد یہ بیٹا تھا اس کا 2 سال کا، تو وہ اس طرح تھا کہ وہ شاپنگ کے لیے باہر نکل گئی اور آیا کے پاس اس کو چھوڑ گئی. تو استادہ سردی تھی، ہیٹر روم میں لگا ہوا تھا اور آیا اپنا کچن میں کام کر رہی ہے، اور وہ بیٹا وہ کھیلتا کھیلتا نا وہ ہیٹر کے پاس آ گیا. استادہ وہ پتہ نہیں کس طرح اس کے اوپر گرا ہے اور وہ جل گیا، اور آیا اپنا کام کرتی رہی ہے اور اس کا کام وہاں پہ تمام ہو گیا. تو جب وہ ماں واپس آئی ہے آ کے دیکھا کہ بیٹا تو بالکل ختم ہو گیا اور جل گیا ہے. تو پھر شوہر کو پتا چلا، وہ آیا اور اس نے آتے ہی اس کو کھڑے کھڑے کہہ دیا کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ، تمہاری وجہ سے میرا بیٹا جو ہے نا وہ دنیا سے چلا گیا. بیٹا بھی چلا گیا اور گھر بھی برباد ہو گیا. اللہ رحم کرے. جی السلام وعلیکم السلام. جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کے فادر کی ایج زیادہ تھی، تو ماشاء اللہ میرے فادر کی ایج جو ہے نا ابھی وہ 87 ہے اور میری مدر کی جو ایج ہے وہ 47. 40 ایئرس کا فرق. اور جو میرے ہسبینڈ ہیں ان کی ایج 46 ہے اور میں 28 کی ہوں. تو جو یہ کہتے ہیں نا کہ جو بڑے آدمی سے شادی نہیں کرنی ہے، وہ نہیں، بڑے آدمی بہت کیئرنگ ہوتے ہیں، وہ میرا ہر چیز پہ بہت خیال رکھتے ہیں. الحمدللہ. جبکہ مجھے کچھ چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا تو وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ بھی کرنا تھا، ایسے بھی کرنا تھا. جو ینگ لڑکے ہوتے ہیں عام طور پر اتنے ذمہ دار نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر چیز کی ذمہ داری قبول کر رہے ہوتے ہیں. جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جو ابھی بار بار بات ہو رہی ہے کہ بڑی عمر کا مرد ہو یا لڑکی یا چھوٹی عمر کی، دونوں کے جو ایج ڈفرینس ہے، اس میں ایک چیز بہت اہم ہے کہ شادی یا رشتہ کرتے ہوئے دونوں کو پہلے یہ بات بتا دی جائے اور باقی سب بھی سمجھ لیں کہ جو عمر کا ڈفرینس ہے یہ ہر چیز پر اثر انداز ہوگا، دونوں کے جذبات پہ، دونوں کے خیالات پہ، دونوں کی سوچ میں، حتیٰ کہ دونوں کے تجربات تک ڈفرینٹ ہوں گے. بالکل. اگر وہ پہلے سے اس بات کو سمجھتے رہیں کہ ہاں ہم نے ان سب کے ساتھ قبول کرنا ہے تو پھر جو ہے یہ رشتہ صحیح طور پر چلے گا. یعنی یہاں یہ نہیں پڑھایا جا رہا کہ یہ لازم ہے ایسا ہی کریں، ایسا نہیں پاسبل. یہ ساری ڈفرینٹ سچویشنز دی جا رہی ہیں. صرف یہاں امام بخاری کے ابواب کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی لحاظ سے اس میں حرج نہیں. باقی کسی کا دل مانتا ہے یا نہیں مانتا وہ پھر اس کی اپنی چوائس ہے. اگر کسی لڑکی کا دل نہیں مانتا کہ وہ اپنی عمر سے ڈبل عمر کے ہسبینڈ کو ایکسپٹ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے. یعنی اگر کسی لڑکی کا ایسا رشتہ آتا ہے کہ مرد تو 60 سال کا ہے اور لڑکی 40 سال کی ہے یا 30 سال کی ہے، اتنا بڑا ڈفرنس تو وہ سمجھتی کہ میں نہیں گزارا کر سکتی، کوئی گناہ کی بات نہیں. لیکن اگر کوئی ایکسپٹ کرتا ہے تو کسی کو حق نہیں کہ کوئی میلی آنکھ سے دیکھے. ٹھیک ہے، یہ دین کی وسعت بتائی جا رہی ہے. کیونکہ عام طور پر ہمارے ہاں جو طریقے بنے ہوئے ہیں کہ اگر کسی کا ایسا رشتہ ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں، اس پہ ترس ہی کھاتے رہتے ہیں. اس لڑکی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، یا اگر لڑکا چھوٹی عمر کا اور لڑکی زیادہ عمر کی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، تو اس پہ بھی پھر ترس ہی کھاتے رہتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کس کے ساتھ نباہ کر سکتے ہیں اور کس کے ساتھ نہیں. اور نباہ کرنے کے لیے کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں. جب انسان سوچتا ہے کہ میں نے کرنا ہے تو پھر کر بھی لیتا ہے، اور اگر نہیں کرنا اور سوچے کچھ اور ہے تو پھر مشکل ہے.